السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج کے اس مسجد میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالکریم صاحب۔ اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ ابھی میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت دوں گا جناب فضیلت الشیخ عبدالکریم صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب ہو جائیں، جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ پونے گھنٹے کا بیان ہوگا، تو سب دل جمی سے تشریف رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، نشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فاما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاما بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامعین اکرام، میں اپنے بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پچھلے سال ربیع الاول میں یہاں عیسیٰ بن لادن کے نصف میں مجھے موقع دیا تھا، اور آج دوسری دفعہ مجھے رمضان میں آنے کے بعد بھائیوں نے یہ دوبارہ موقع عطا کیا ہے۔ میں سب سے پہلے جو بھائی سب سے پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نزدیک آ جائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مقررہ وقت سے سامعین کرام، لمبی تحمید نہیں باندھتا۔ آج اکثر دیکھا گیا ہے کہ عموماً جن کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے نابالغ ہوتے ہیں۔ اپنی اس جہالت کی وجہ سے وہ کچھ اس طرح کے امور میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کلمہ توحید کے سراسر منافی اور برعکس ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم، شرائط اور تقاضے بیان کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی آخر میں ہوں گی۔ سامعین کرام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دین اسلام کی اساس اور ارکان اسلام میں سے پہلا رکن ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا۔
صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا ہے معاذ تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو تم سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے رات اور دن میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہیں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس زمن میں اور بھی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے۔ یہ کلمہ ہر کسی سے سچی بندگی کی نفی کرتا ہے اور بندگی صرف اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت 62 بمعنی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، لا ریب ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ سورہ مومنون کی آیت 117 تھی، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 163 میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ سورہ البینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت و صحیح اور درست دین ہے۔ سامعین کرام، اس مفہوم کی تائید میں کافی تعداد میں آیات موجود ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بہت عظیم کلمہ ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک کفر و شرک کے دائرے سے نہیں نکالتا اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچاتا ہے جب تک کہ وہ اسے زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مفہوم کو نہ سمجھے اور اس کے مطابق عمل بھی نہ کرے اور صدق دل کے ساتھ اس کی تصدیق نہ کرے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے منافقین بھی اس کلمے کو زبان سے تو ادا کرتے تھے لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ وہ تو بقال قرآن جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ کلمہ زبانی تو پڑھتے تھے لیکن اس پر دل سے ایمان نہیں لاتے تھے اور نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ یہودی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لیکن اس کے باوجود انتہا درجے کے کافر قرار پائے کیونکہ وہ دل سے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب بالکل اسی طرح اس امت مسلمہ کے وہ لوگ جو قبروں اور ولیوں کی عبادت کرتے ہیں وہ دراصل کفر کا ہی ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ زبان سے تو یہ کلمہ ادا کرتے ہیں لیکن اپنے اقوال و افعال اور عقیدہ و افکار سے اس کلمے کی صریح مخالفت کرتے ہیں۔ صرف زبان سے ادا کر لینے سے اس کلمے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور نہ ہی صرف اس کی زبانی ادائیگی سے وہ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپنے اقوال و افعال اور عقائد میں بالکل اس کلمے کے الٹ چل رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس کلمے کی 8 شرطیں گنوائی ہیں، یعنی علم، یقین، اخلاص،
صدق، محبت، تابعداری، قبولیت، اور 8ویں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا۔ سامعین کرام، پہلی شرط اس کے معنی کا علم ہونا ہے، یعنی ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ کلمہ توحید پڑھنے والے کو اس کے معنی کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ کلمہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں۔ دوسری شرط یقین، ایسا یقین محکم جو شک کو مٹا دے۔ کلمہ توحید پڑھنے والے کو چاہیے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی حقیقی اور معبود برحق ہے۔ تیسری شرط اخلاص، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری عبادتوں کو صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خاص کرے۔ اگر کسی نے اپنی عبادت کے کسی جز کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور، مثلا نبی، ولی، بادشاہ، جن یا بت یا کسی بھی ذات کے لیے ادا کیا تو اس نے گویا شرک باللہ کا ارتکاب کیا، اور اپنے اس عمل سے اس نے اس شرط یعنی اخلاص کو توڑ دیا اور اس کی نفی کر دی۔ سامعین کرام، چوتھی شرط سچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید کا زبانی اقرار کرنے والا اس سے صدق کے دل سے صحیح سمجھ کر ادا کرے، اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کا دل بھی اس کی تصدیق کرے، اس کے دل اور زبان میں مطابقت ہو۔ اگر کسی نے زبان سے صرف کلمہ ادا کیا لیکن اس کا دل اس کلمے کے معانی پر ایمان نہ لایا تو صرف زبان سے پڑھ لینے کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ منافقین کی طرح وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سامعین کرام، پانچویں شرط محبت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ توحید کا پڑھنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر کوئی زبانی اس کلمے کا اقرار تو کرے لیکن وہ اللہ سے محبت نہ کرتا ہو تو وہ بھی منافقین کی طرح ہی رہے گا۔ سامعین کرام، اس ضمن میں کچھ دلائل پیش خدمت ہیں۔ میرے کچھ بھائی غور سے بھی سن رہے ہیں اور کچھ اونگ رہے ہیں۔ میرے وہ بھائی جنہیں نیند آ رہی ہے ذرا نزدیک آ جائیں۔ سامعین کرام، تیسری شرط اخلاص میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چوتھی سچائی، پانچویں شرط محبت، دلائل کے ساتھ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت 31۔ رب ذوالجلال کا یہ ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ مگر وحدت الہی پر دلالت کرنے والے ان کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گردیدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گردیدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت 165 تھی۔ سامعین کرام، چھٹی شرط انقیاد یعنی سر تسلیم خم کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس کی شریعت پر ایمان لائے
اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور دل و جان سے اسے حق سمجھے۔ اگر اس نے صرف زبانی اقرار کیا ہو لیکن عملاً عبادت صرف اللہ کے لیے خالص نہ کی اور نہ ہی اس کی شریعت کے سامنے جھکا بلکہ تکبر کیا، تو ایسا انسان ابلیس کی طرح ہے۔ 7ویں شرط قبول کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلمہ جن امور پر دلالت کر رہا ہے انہیں صدق کے دل سے قبول بھی کیا جائے۔ مثلا عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا۔ سامعین کرام، 8ویں شرط اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا انکار کرنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اعلان کرے اور اسے ناجائز و باطل سمجھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ البقرہ کی آیت 256 میں ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، حدیث نبوی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے سوا تمام چیزوں کی عبادت سے انکار کیا، پس اس کا مال، خون اس کلمے کے ادا کرنے کے ساتھ ہی حرام ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے صرف اللہ کو ایک جانا اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کا انکار کیا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو اس کی جان و مال حرام ہو گیا۔ اخرجہ مسلم۔ سامعین کرام، دنیا کے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس کلمے کی مذکورہ شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ جس نے اس کے معنی و مفہوم یعنی مقصود کو سمجھا اور اس پر استقامت دکھائی، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان ہے، اس کی جان و مال دوسروں پر حرام ہو گیا، اگرچہ اسے اس کی شرائط کا تفصیلی علم نہ ہو، اس لیے کہ مقصود حق بات کا علم اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سامعین کرام، طاغوت سے مراد ہر وہ ذات ہے جس کی اللہ کے علاوہ بندگی و عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، وہ لوگ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی رہی لیکن انہوں نے لوگوں کو اپنی بندگی کا حکم نہیں دیا، جیسا کہ انبیاء، فرشتے اور صالحین، اور نہ ہی وہ اس پر راضی تھے، ان کا شمار طاغوت میں نہیں ہوگا، بلکہ شیطان نے لوگوں کو ان کی بندگی و عبادت کی طرف بلا لیا۔ رہے وہ اعمال جو کہ اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بالکل منافی اور اس کی ضد ہیں، اس میں انسان کا ہر وہ قول، عمل یا اعتقاد شامل ہے جو اسے شرک اکبر میں مبتلا کر دے۔ مثلا مردوں، فرشتوں، بتوں، درختوں، پتھروں اور ستاروں کو پکارنا اور ان سے دعائیں مانگنا، ان کے لیے نظر و نیاز اور سجدہ بجا لانا۔ سامعین کرام، ذکر کیا گیا ہے تمام کام توحید کے سراسر منافی اور لا الہ الا اللہ کی ضد ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں
جن کی حرمت پر سب کا اتفاق و اجماع ہو، مثلاً زنا، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی، سود وغیرہ، انہیں حلال و جائز سمجھنا۔ کلمہ توحید کے منافی امور میں یہ بھی شامل ہے کہ ان تمام قولی اور عملی عبادات کا انکار کیا جائے جو دین کی بدیہات میں سے ہیں اور ان کا واجب ہونا اجماع امت سے ثابت ہے۔ مثلاً 5 نمازیں، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور والدین کی فرما برداری، کلمہ شہادت کی زبان سے ادائیگی وغیرہ۔ رہے وہ اقوال و اعمال اور اعتقادات جو ایمان اور عقیدہ توحید کو کمزور کرنے والے ہیں اور اس کے کمال کے منافی ہیں، تو یہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں۔ ان کے لیے کئی خطبات کی ضرورت ہے۔ ان میں کچھ شرک اصغر ہیں، مثلا ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ کہنا اللہ نے چاہا اور فلاں نے چاہا، یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور فلاں کی طرف سے ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ عام گناہ بھی عقیدہ توحید اور ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے بچا جو ایمان اور عقیدہ توحید کے منافی یا اس کے ثواب کو کم کرنے کے باعث ہو۔ ایمان اہل سنت و جماعت کے نزدیک قول و عمل کا نام ہے جو کہ اطاعت گزاری سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، اس ضمن میں علماء کرام نے عقیدہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں کثرت سے دلائل ذکر کیے ہیں، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کسی کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 124 تھی اور سورہ الانفال کی آیت 8 میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یعنی سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں کچھ یوں ارشاد فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت 76 تھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سامعین کرام، اس آیت سے کچھ لوگوں نے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے کو کہا ہے۔ مثلاً کہتے ہیں کہ بتوں کو پکارنا، ان سے دعائیں کرنا، فریادیں کرنا، ان کے نام کی نذر و نیاز دینا، ان کے نام کا جانور ذبح کرنا یا ان کے لیے نماز پڑھنا، اور بالکل اسی طرح پیروں، فقیروں اور نام نہاد اولیاء اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی شرک ہے۔ نیز کسی مخلوق کے لیے نماز پڑھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یا عبد القادر جیلانی یا ان کے علاوہ کسی بھی فوت شدہ شخص سے مدد مانگنا شرک کہلائے گا۔ ستاروں، جنات، جمادات، مردوں اور غائب لوگوں کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ سورہ الانعام کی آیت 88 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بات تمہیں اس سے صاف صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ سورہ زمر کی آیت 65 میں ہے۔ سامعین کرام، غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسے کفر اور شرک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہوئے منہ موڑا اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی خواہ وہ جن ہوں یا پتھر، درخت ہوں یا بت یا مردے، جنہیں وہ اولیاء سمجھتے اور کہتے بھی ہیں کہ بندگی کی، ان کے لیے نماز ادا کی، روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو یہی کفر عظیم اور شرک باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے۔ سامعین کرام، جو شخص اللہ کے وجود کا انکار کرے اور کمیونسٹوں اور ملحدوں کی طرح یہ کہے کہ اللہ کا کوئی وجود سرے سے ہے ہی نہیں، یہ دراصل تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کفر، کھلی گمراہی اور شرک میں پڑنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس سے مشابہ سبھی اعتقادات کفر باللہ اور شرک باللہ کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی جہالت کی وجہ سے مردوں کو پکارنے، ان سے فریادیں کرنے کو جائز وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہ در حقیقت بہت بڑی غلطی ہے۔ جاہل لوگ اگرچہ اسے وسیلے کا نام دے دے، لیکن حقیقت میں یہ شرک باللہ کی بہت بڑی صورت ہے۔ بلکہ یہی عقیدہ، دین اور طریقہ زندگی مشرکین کا بھی تھا، جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور ان کے اس عمل پر رد کرنے، انہوں نے اس سے خبردار کرنے کے لیے انبیاء اور کتابیں بھیجی۔ قرآن کریم میں جس وسیلے کا تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ سامعین کرام، تمام اہل علم کے نزدیک اس لفظ وسیلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ نماز اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا یعنی قربانی کرنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب وسیلے کی صورتیں ہیں۔ آیت کریمہ میں مذکورہ وسیلہ سے مراد بھی یہی ہے۔ یہی رائے ابن کثیر، ابن جریر، امام بغوی اور دوسرے علماء و تفسیر کی بھی ہے۔ اللہ کے لیے وسیلہ پکڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے وسیلے یعنی ذریعے سے اس کی قربت حاصل کی جائے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، تمام مشروع اور جائز طریقوں یعنی نماز، روزہ، صدقات وغیرہ سے، جہاد وغیرہ سے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ دوسری آیت میں یہ معنی کچھ اس طرح بیان ہوا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یعنی جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ سورہ السراء کی آیت 57 تھی۔ انبیاء اکرام اور ان کے پیروکار مشروع وسائل کے ذریعے سے رب کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ وہ جہاد، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت قرآن اور اسی طرح کی دیگر جائز صورتوں یعنی عبادات کو ہی
अल्लाह के कुर्ब का वसीला बनाते थे। सामीन किराम, रहा लोगों का ये ख्याल कि वसीले से मुराद मुर्दों से ताल्लुक़ रखना और औलिया अल्लाह से फरियादें करना है, तो ये सरासर बातिल है, बातिल गुमान है, बल्कि ये तो बेईन ही मुशरिकीन का अकीदा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला का अरशाद है। सूरह यूनुस की आयत 18 खोलें। व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम व यक़ूलून हाउलाहि शफ़ाऊना इंदल्लाह। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा, और कहते ये हैं कि अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। अल्लाह ताला ने इनकी इस बात का जवाब दूसरी आयत में कुछ यूं दिया है, कुल अतुनब्बिहूनल्लाह बिमा ला यालमु फिस समावाति वला फिल अर्द सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। यानी कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम नहीं, ना आसमान और ना जमीन में, वो पाक और बरतर है इन लोगों से जिनको वो शरीक ठहराते हैं। सूरह यूनुस की आयत 18 थी। सामीन इकराम, वक्त की कमी के बायस भाइयों ने बताया है कि वक्त थोड़ा लेना है। मौजू तो बेशुमार हैं और आपसे दिल भी चाहता है कि मुखातिब रहूं, लेकिन अब अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, क्या अल्लाह आसमानों और ज़मीनों के रब और अर्श अज़ीम के रब, हमारे और हर चीज़ के रब, दाने और गुठली को फाड़ने वाले, तौरात, इंजील और कुरान को उतारने वाले, मैं हर चीज़ की बुराई से पनाह चाहता हूँ। तू ही उसकी पेशानी को पकड़ने वाला है। तू अव्वल है तो इससे पहले कोई चीज़ नहीं, और तू आखिर है तेरे बाद कोई चीज़ नहीं है, और तू ज़ाहिर है तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं, और तू बातिन है तेरे सिवा कोई चीज़ नहीं। मेरी तरफ से कर्ज अदा कर दे और मुझे फ़क्र से बेनियाज कर दे। अल्लाह अता कर हमारे नफ्स को उसकी परहेज़गारी और उसको खूब साफ कर दे। तू ही सबसे अच्छा उसको साफ करने वाला है, तू ही उसका वली और मौला है। अल्लाह तेरी पनाह चाहते हैं हम मजबूरी और सुस्ती से, और तेरी पनाह चाहते हैं बुज़दिली, बढ़ापे और बुखल से, और तेरी पनाह चाहते हैं अज़ाब कब्र से। अल्लाह मैं तेरे लिए फरमाबरदार हुआ और तेरी ज़ात पर ईमान लाया और तेरे ऊपर भरोसा किया और तेरी तरफ रजू हुआ और तेरे सहारे लड़ा। मैं पनाह चाहता हूँ तेरी इज्जत की कि तू मुझे गुमराह कर दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू जिंदा है, मरेगा नहीं, जबकि जिन्न और इंसान मर जाएंगे। अल्लाह हम पनाह चाहते हैं उस इल्म से जो नफ़ा न दे, और उस कल्ब से जो खौफ न खाए, और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो, और उस दुआ से जो कबूल ना की जाए। अल्लाह हमको बुरे अखलाक और बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात और बीमारियों से बचा। अल्लाह हमारी हदायत की खबर कर और हमारे नफ्स को शर से बचा। अल्लाह हम तो इसे सवाल करते हैं हदायत का और पारसाई का और पाक दामनी और बेनियाजी का। अल्लाह हमें कफ़ायत कर अपने हिलाल के ज़रिया, अपने हराम से और अपने फजल से, अपने माँ सिवा से हमें बेनियाज कर दे। अल्लाह सवाल करते हैं हदायत और दुरुस्ती का। इसको नहीं जाना, तेरी पनाह चाहते हैं हर बुराई से, जल्द आने वाली और देर में आने वाली, जिसको हमने जाना और जिसको नहीं जाना। तो इससे सवाल करते हैं उस भलाई का जिसको तेरे बंदे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा
اور تیری پناہ چاہتے ہیں اس چیز کی برائی سے جس سے تیرے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا اور اس عمل کا یا قول کا جو جنت کی طرف قریب کر دے، اور تجھ سے سوال کرتے ہیں اس بات کا کہ ہر فیصلے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس کو بھلا و بہتر کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے سب تعریف، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہ کوئی زوراور ہے نہ قوت مگر اللہ بلند عظمت والے کے پاس۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں بیٹھنے والے بھائیوں سے دوبارہ ان کے بیٹھنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ قاری عبدالکریم صاحب، اللہ ان کے مدلل توحید سے بھرپور بیان پر ہمیں عمل کی توفیق دیں، پکا سچا مومن موحد بنائے۔ سامعین محترم، رمضان کا بابرکت مہینہ تو گزر گیا ہے، لیکن وہ رب جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ رب قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس میں زوال نہیں آیا ہے۔ وہ قائم اور دائم تھا، رہے گا اور ہے۔ تو جو رمضان کے پجاری ہیں وہ تو گزر گیا رمضان کا مہینہ، اور جو رب کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں ان کے لیے سال بھر پوری زندگی ایک ایک سانس غنیمت ہے۔ تو اس پر کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، صحت سلامتی امن امان سے اللہ نے رکھا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے پاک شہر میں، حرم میں بسنے کی توفیق، یہاں ہمارے رزق کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس کی بندگی میں مداومت کرنی چاہیے، ہمیشگی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل پسندیدہ ہے جس پر ہمیشگی کیا جائے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اگر عمل تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، واجبات فرائض ہی، اگر ان پر ہمیشگی کیا جائے، مداومت کیا جائے، پابندی سے ادا کریں، تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے کہ کبھی تھک ہارنے تک، اکتا جانے تک بندگی کرو پھر کٹ جاؤ، نہیں، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر ہمیشگی کریں۔ تو نیکی کے بعد نیکی، یہ عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کی نیکی کو قبول کر لیں، اس کے ہاں قبولیت کے قابل ہو، تو اللہ اس سے نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اگر نیکی کے بعد توفیق نہ ملے، نیکی کے پر مداومت استمرار کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی کو قبول نہیں کیا ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوا ہے۔ اور قبول کن کا ہوتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جو متقی پرہیزگار ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ کے اوامر پر عمل پیرا ہوتے ہیں، نواہی سے جو بچتے ہیں، ان کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی، اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر ان میں تقوی نہیں ہے تو ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عید کا جو مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام معاشرے کا جو مفہوم ہے، رمضان سے، روزے سے جان چھٹی،
اس کی خوشی مناتے ہیں کہ مرنے سے بچ گیا، مگروں لے گیا، اب خوشی مناتے ہیں. نہیں، عید الفطر کا مقصد یہ ہے، اللہ تو نے مجھے سیام، قیام، تلاوت قرآن، فطرانہ اور دیگر نیک اعمال، توبہ، محاسبہ نفس وغیرہ کی تو نے مجھے توفیق دی. ان اعمال کی توفیق پر شکرانہ ہے، شکر بجا لانا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ عید ہے اصل مفہوم. اور جنہوں نے اس مفہوم کو سمجھا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. جو ماہ رمضان کے روزہ رکھیں، اس کے بعد شوال کے مہینے بھر سے 6 دن کے روزہ رکھ لیں تو اس سے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے. رمضان کے مہینے کو 10 سے ضرب دیں اور شوال کے 6 دنوں کو 10 سے ضرب دیں تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب. اور جو ہر سال ماہ رمضان اور شوال کے 6 دن کے روزے رکھیں تو اس سے زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب. یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم دیکھیں. لیکن دعویٰ تو ہمارا محبت رسول کا ہے، لیکن خاص کر روزے کی جو عبادت ہے، اس میں خاص طور پر ہم ہند و پاک، افغانستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگ اس میں بڑے سست اور کمزور ہیں. اس سنت کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. تو اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ 6 شوال کے روزے رکھیں. اور اس کے لیے کوئی قید پابندی نہیں ہے کہ وہ لگاتار ہی رکھیں، کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کسی بھی طریقے سے پورے مہینے بھر میں 6 دن کے روزے رکھ لیں. بے شک سوموار کا رکھ لیں، جمعرات کا ساتھ ملا لیں، یا 13، 14، 15 کو بھی ساتھ ملا لیں جمعہ اور سوموار کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ قدوہ ہے، آپ ہر سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، ہر ہفتے میں 2 دن، اور ہر مہینے کے ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے. اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھتے تھے، لیکن اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح وہ مومن مسلمان جس کو تہجد کی توفیق نہیں، اس میں وہ عیب ہے، وہ معیوب ہے، اس میں نقص ہے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ سنت کے سب سے بڑے شیدائی صحابی ہیں. صحابہ کرام میں ان کا مقام مرتبہ ہے تتبع سنت پر. ایک دفعہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ان کا تذکرہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعم الرجل عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر بہت قیمتی شخصیت ہے، بہترین، باکمال اوصاف حمیدہ کے حامل شخصیت ہیں، لیکن ان میں ایک کمی ہے، ایک کمزوری ہے. کاش وہ اپنی اس کمزوری کو، کمی کو دور کر دیں. کیا فرمایا؟ کیا عیب ہے، کیا کمزوری ہے، کیا کوتاہی ہے؟ فرمایا لو کان یصلی باللیل، کاش وہ تہجد پڑھا کرے. یہ ایک کمی ہے، کمزوری ہے. وہ رات کو پڑھ کر سوتے تھے، سوتے وقت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاش وہ رات کو اٹھ کر وہ تہجد اگر پڑھے، اس وصف کو اپنائے تو بہت ہی خوبیوں والا باکمال شخصیت ہے، لیکن ایک کمزوری ہے. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، اس دن سے لے کر مرنے تک پھر کبھی انہوں نے تہجد نہیں چھوڑا. تو ہم ان کے خلف الرشید بنیں، تہجد کا اہتمام کریں. رمضان کے مہینے تو ماشاءاللہ مسجدیں بھرپور، کھچا کھچ بھری ہوئی لوگوں سے آباد. جو ہی رمضان گزر گیا، کتنے ایسے بد نصیب ہیں تہجد تراویح تو درکنار، فرائض سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس سود کاٹنے والی عورت کی طرف مت ہو جاؤ جو محنت مشقت کر کے سود کاٹ کے جب کافی سارا ڈھیر ہو جائیں تو پھر اپنے ہاتھ سے ان کو پھاڑ کر خراب کر کے رکھ دیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں. تو رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھے ہیں اور قیام کا بھی اہتمام کیا ہے، اور کتنے بار قرآن
کا ختم بھی دلایا ہے، کیا ہے، اور فطرانہ افطار وغیرہ دیگر صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا ہے، توبہ استغفار کا بھی، فرائض واجبات کا بھی اہتمام، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں سب فرض سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، نوافل، اس کا اہتمام۔ جو رمضان گزر گیا نہیں، تو رمضان کے بعد بھی اپنے اس عمل پر مداومت ہمیشگی کی ضرورت ہے، اہتمام کریں، اور صدقہ خیرات بھی سال بھر کے لیے، زندگی بھر کے لیے۔ اور جس طرح رمضان میں محاسبہ کیا ہے، رمضان کے بعد سال بھر ہر روز صبح شام توبہ استغفار کی ضرورت ہے، محاسبے کی ضرورت ہے۔ آج کیا مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی، کس نیکی کا آج اضافہ ہوا، ہر روزانہ اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ اگر آپ اپنا محاسبہ کرو گے تو آخرت کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اگر آج اپنے آپ کو شتر بے مہار، بے لگام چھوڑ دیں، محاسبہ نہ کریں غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، نیکی نہ کرنے پر، فرائض واجبات پر، تو پھر آخرت کا حساب مشکل ہوگا۔ اس لیے آخرت کا فکر کرتے ہوئے اس دنیا کو آخرت کے آبادی کے لیے ذریعہ بنائیں۔ غنیمت ہے، موقع ہے، کیا پتہ اگلے رمضان میں زندہ ہوں گے یا مر جائیں گے، زندہ رہیں مکے میں ہوں گے یا پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں ہوں گے، صحت مند ہوں گے یا بیمار ہوں گے، روزہ رکھنے کے قابل بھی ہوگا نہیں ہوگا، خرچ کرنے کے لیے آمدن کا کوئی ذریعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے یا آپ دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ نہ مال دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے، اور نہ صحت جوانی کا، نہ امن سلامتی کا۔ یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں، سب نے فنا ہونا ہے، زوال ہونا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے دنیا کی بنسبت، اور پائیدار اور دیرپا بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مستقبل کو ماضی سے بہتر بنانے کی توفیق دے۔ جن نیکیوں پر رمضان میں شوق سے، جذبے سے، ولولے سے جو ادا کرتے رہیں سال بھر، زندگی بھر، ہمیں ان پر مداومت ہمیشگی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دیں، تو رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں پر ہمیشگی کرنے کی کوشش کریں۔ نوافل کبھی، تہجد کبھی، بے شک 2 رکعت ہی پڑھ لیں، بے شک 1 رکعت ہی پڑھ لیں، روٹین تو بنا لو۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اگر 2 رکعت پڑھ لیں گے آپ کا شمار ہوگا تہجد پڑھنے والوں میں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں گے، نہ پڑھ سکیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں، کسی خوشی غمی کی وجہ سے مصروف ہو کے نہ پڑھ سکیں، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اگر کبھی آپ سے رہ جائے، چھوٹ جائے، تو آپ کے لیے اس روٹین پر، جب آپ صحت تندرستی میں، جوانی میں جو آپ نیکی کرتے تھے، اسی اس طرف آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا، کھاتا کھلا رہے گا۔ تو اس کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھے۔ اس کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، اور نہ اس کے توفیق کے بغیر کوئی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس سے توفیق مانگنی چاہیے۔ توفیق مانگنے کے لیے نیک عمل ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ کا وعدہ ہے، اگر کچھ تڑپ رکھیں اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ معمولی تبدیلی لائیں گے اللہ توفیق دے گا، اس سے توفیق مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سب کی نیکیاں قبول فرمائے، سب مسلمانوں کو خوشی کے دن ہی لائیں، دین میں ترقی کر کے، دنیا میں ترقی کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کی توفیق اللہ دے کر اپنے آپ کو بہتر بنانے، اور جو بھی کوتاہی، لغزش وغیرہ ہے ان سے سچے دل سے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیں، خاص کر شرک سے، بدعات سے،
کفریات سے، شکوک شبہات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، نفاق سے، اور خالص توحید اور ایمان کی اللہ ہمیں سمجھ دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے، کوشش ہے، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر صلہ عطا فرمائے، ان سب کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، جس میں سر فہرست شیخ صاحب انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لایا، اور اسی طرح سامعین حضرات، اسی طرح جو بھی ایک دوسرے کو اطلاع کرنے والے، انتظام کرنے والے، تو اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ مکتب دعویٰ کاکیہ کے انتظامیہ، شرکہ دبئی بن لادن کے انتظامیہ، اور سب سامعین، اللہ ان سب کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، یہ ذریعہ نجات بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ جمعرات کو جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب مبشر احمد ربانی صاحب کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے عمل کی توفیق دیں اور بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔